لوگوں کا جو صرف اردو پڑھ کر کے قرآن اور حدیث کو سیکھتے ہیں، اگرچہ بعد میں عربی سمجھنے کے لیے انہوں نے کچھ کوشش کی، لیکن کیا ہے وہ اصل اہل علم سے بالکل کٹ کر کے رہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں سے اس کی بڑی بھیانک غلطیاں ہوا کرتی ہیں۔ اب میں ابھی ان کے دوسرے عقائد پر نہیں جاتا، جو ان کا وحدت الوجود کا اور دوسری جو چیز رہی واللہ عالم، لیکن انہی دو کلپ پہ ایک کلپ ہم نے سنا تو مثال کہتے ہیں ویل للعرب، یعنی عرب کا معاملہ بالکل ان سے فارغ ہے، ان سے کسی خیر کی امید نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اولا وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے حضرت زینب بنت جحش کی کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ اس کی مثال ہے کہ آپ نے صرف اتنا لے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، فویل للمصلین، اس کے آگے نہ پڑھو الذین هم عن صلاتهم ساہون، نہ جاؤ۔ اصل پوری حدیث پڑھیے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کو اس شر سے ڈرا رہے ہیں جو یاجوج اور ماجوج کی طرف سے اٹھے گا، نہ کہ عام چیزیں۔ یعنی اس حدیث کو آپ اس معنی میں لیجئے ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه، اس کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک، عرب میں کوئی خیر نہیں ہے؟ کہاں ہے حضرت ان حدیثوں سے جس میں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایمان قریب ہے کہ سمٹ کر کے مدینہ منورہ میں رہ جائے، جس طریقے سے سانپ اپنی دور جاتا ہے لیکن آخر میں کہا اپنی سوراخ کے اندر، تو اہل مدینہ عرب نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث شاید صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ان الایمان یا ان الدین لا یعرض بین المسجدین، دونوں مسجد یعنی حرمین کے درمیان رہ جائے گا۔ اللہ کے بندے، اس دنیا کا سب سے بڑا مجدد جو آئے گا وہ کہاں ہوگا؟ پاکستانی ہوگا، ان کی تنظیم اسلامی سے تعلق رکھتا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بھی تو مدینہ منورہ یعنی عربی کا ہوگا نا۔ تو یہ لوگ کیا ہے، حدیث اور قرآن کو اپنے منہج سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ سلف نے کیسے سمجھا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے صراحت ارشاد فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَهُمُ الظَّالِمُونَ، وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ لیکن کیا ہر ایک کے اوپر یہ حکم لگ جائے گا یا اس کے کچھ شرائط ہیں؟ حکم لگنے کے کسی کے اوپر ایسا حکم لگا دینا نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑی چیز ہے نا۔ یہی تو تکفیری جو تھے ان کا یہی منہج رہا ہے نا کہ یہ چونکہ حاکم قرآن کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے لہذا یہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا تو جو عالم اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، سارے لوگوں کو کافر کہہ دیا۔ آخر تکفیر کا فتنہ ایسے ہی تو اٹھا ہے نا۔ تو یہ لوگ، میں یہ نہیں کہتا ان میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں جو ان کے مستوی سے بہت اوپر کی رہتی ہیں، اس قرآن کو حدیث کو سمجھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ ہے کہ اس حکم کے، آپ جانتے ہیں کوئی بھی حکم ہو اس نافذ ہونے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں، نافذ ہونے کے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے خارجیوں کی اصل مشکل کیا تھی؟ حضرت علی کو کافر کیا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان لوگوں نے کافر کہا، صحابہ کرام کو ان کی بیوی حاملہ ہے اس کو ذبح کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا سوچئے، حالانکہ ان سے زیادہ عربی سمجھنے والے تھے، ان سے زیادہ عربی سمجھنے والے تھے، قرآن حدیث پڑھنے والے تھے، لیکن کیوں؟ ان لوگوں نے اپنی سمجھ کو صحابہ کرام کے سمجھ کے تابع نہیں کیا ہے۔ اپنی ایک چیز سمجھ لیے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ ان الحکم الا حکم، اللہ کا ہونا چاہیے، اور انہوں نے ابو موسیٰ عشری عمرو بن العاص کو حکم بنا لیا کہ ہاں بھائی جاؤ فیصلہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، اللہ ایک کھلا ذہن دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا ہندوستان، پاکستان، ساری دنیا کے لوگ، بہت سے ہماری امت ایسے لوگوں سے مصیبت اور فتنے کے اندر مبتلا ہے، ایسی ان لوگوں سے ظاہر میں بھی آپ بھی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ان کی مدت محدود رہا کرتی ہے۔
آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھاتا ہے لیکن تھوڑے ہی دن کے اندر یہ بلبلے کے طریقے سے بالکل ختم ہو جاتے. تو علی کل حال ان کی یہ جو باتیں ہیں نہایت ہی خطرناک اور غیر علمی ہیں، یعنی ٹھوس علمی بنیاد کے اوپر نہیں ہیں، صرف الفاظ کا اسلوب کا ہیر پھیر ہے جس کی وجہ سے وہ وہی بات ہم نے آپ سے جو کہی. مجھے یاد آیا کہ